اچھا، کپڑا فولڈ کرنے کے حوالے سے جو سوال تھا اس پر میں عرض کر دیتا ہوں۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو میرے اور آپ کی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو آپ اچھے طریقے سے اپنے ذہن نشین کر لیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کیا جائے۔ کتنی ہڈیوں پر؟ 7 ہڈیوں پر، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث مبارکہ کے پہلے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کپڑا اور بال موڑنے سے منع کیا گیا ہے۔ کپڑا موڑنے سے اور بال موڑنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اس کی شرح کے اندر شارح بخاری آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نہ نیفے سے کپڑا فولڈ کیا جائے، نہ پانچوں سے کپڑا فولڈ کیا جائے، اور نہ بازوؤں سے کپڑا فولڈ کیا جائے، کہ اس طرح کپڑا فولڈ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، واجب العیادہ ہے، اور اگر کوئی نماز اس کو دوبارہ نہیں دہرائے گا تو اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے، اور وہ اس چیز کا گناہ گار رہے گا۔ یہ مکمل وضاحت کے ساتھ ہے، اور اگر کسی کو اس پر وضاحت چاہیے تو آپ مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر لکھوا دیجیے گا، ہم ایک کاپی پینسل لے لیں گے، اس پہ واٹس ایپ نمبر انشاءاللہ آپ کا لکھ لیں گے، اور وقتاً فوقتاً جیسے جیسے موقع ملا میں کوشش کروں گا کہ آپ کے واٹس ایپ میں کچھ ضروری مسائل جو ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہیں فقہ کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ آپ کو ہم واٹس ایپ کرتے رہیں گے، اور آسان اردو کے اندر کریں گے۔ جہاں مشکل پیش آئی وہاں اس کو مزید جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر لیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کپڑا فولڈ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے تحت شرح فرماتے ہوئے کہ اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ مکروہ تحریمی کا لفظی معنی یہ آسانی کے ساتھ سمجھ لیں کہ وہ حرام نہیں پر حرام کے بالکل قریب ہے، اور علماء نے فرمایا ہے کہ جہاں مکروہ تحریمی کا مسئلہ ہو وہاں نماز دوبارہ واجب العیادہ ہوگی۔ واجب العیادہ سے مراد یہ ہے کہ دوبارہ پڑھنا واجب ہوگی۔ اب یہ کپڑا فولڈ کرنے والا مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اب اس کو آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ بعض بیچارے ہوتے ہیں اس پہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، اور یہ بس ٹخنا ننگا ہونا چاہیے، اور وہ ٹخنا ننگا کرنے کے بجائے آدھی پنڈلی ننگی کر لیتے ہیں۔ ان کو اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے پنڈلی تو آدھی ننگی کر لی، لیکن کپڑا فولڈ کر کے ہم نے اپنی نماز کو ضائع بھی کر دیا ہے، اور اس یہ وجہ ہوتی ہے دین سے دوری کی، ٹھیک ہے؟ تو کپڑا فولڈ نہیں کرنا۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کپڑا کس صورت میں ٹخنوں سے نیچے لٹکانا جو ہے وہ ممنوع ہے۔ وہ اس صورت میں جب بندہ گھمنڈ کرے، گھمنڈ سمجھتے ہیں نا، تکبر کرے، غرور کرے، اپنے اوپر ناز کرے، اور غرور اور ناز کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے اب اس کا ٹخنے سے اگر کپڑا نیچے ہے تو اب وہ گناہ گار ہوگا، اور اس کے متعلق حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے تکبر کی وجہ سے اپنا پانچہ ٹخنوں سے نیچے رکھا، اللہ قیامت کے دن اس بندے پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے۔ لیکن اگر کسی پہ ٹخنا چھپا ہوا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، خلاف اولا ہوگا، سنت کے خلاف ہوگا، نماز اس کی ہو جائے گی۔ لیکن کوئی کپڑا فولڈ کرتا ہے، چاہے یہاں سے کرے، چاہے نیچے سے کرے، چاہے یہاں سے بازو فولڈ کرے، اس صورت میں اس کی نماز واجب العیادہ ہوگی۔ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں نماز کے پریکٹیکل کی طرف۔ اب ایسے آپ کو تھوڑی سی تکلیف بھی کاٹنی پڑے گی، تکلیف تو میں دینا بالکل بھی نہیں چاہتا، لیکن چونکہ نماز کا پریکٹیکل ہے اور سب کے لیے سیکھنا ضروری ہے، تو ایسے کریں، صف بندی کریں، صف بنا لیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ سمجھ لیں۔ اگر کوئی بزرگ ہیں مطلب کہ سمجھتے ہیں تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے اور صلاۃ التسبیح کے لیے مشکل ہوگی، تو وہ آگے یہاں آ کے بیٹھ سکتے ہیں، آگے بیٹھ جائیں تاکہ آپ میرے لیے کلیئر، لیکن باقی جو ہے وہ صف بندی کر لیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ ایڑیاں گردنیں کندھے ایک سیدھ میں کر کے ہم اپنی صف کو سیدھا کریں گے۔ اپنے پاؤں کے درمیان یا 4 انگل کا فاصلہ رکھیں۔ اس طرح نارمل حالت میں اگر انگلیاں کھولی جائیں تو اس طرح کے 4 انگل کا یا فاصلہ رکھا جائے گا۔ اب ایسے دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ اگر کوئی اس طرح کھڑا نہیں ہوتا تو وہ 1 بالشت کا فاصلہ کرے گا۔ اپنے پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ رکھنا ہے؟ یا 4 انگل، زیادہ سے زیادہ 1 بالشت۔ اس طرح نہیں کھڑا ہونا۔ بعض لوگ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کشتی کے میدان میں نا کہیں کشتی کرنے جا رہے ہیں، کبڈی کا کھیل لگا ہوا ہے۔ بعضوں کی بیچاروں کی ایسی حالت ہوتی ہے، اور یہ وجہ ہے دین سے دوری کی۔ تو اس کا درست اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں کے درمیان یا 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں،
یا حد سے زیادہ اگر فاصلہ رکھنا ہے تو ہم نے کتنا رکھنا ہے جی؟ 1 بالشت کا. اپنے درمیان پاؤں کے درمیان فاصلہ دیکھ لیں. پاؤں کا رخ ہمارا کدھر ہوگا؟ قبلہ کی طرف بالکل سیدھا ہوگا. یوں ٹیڑھے نہیں ہونے چاہیے. بعض لوگ یوں کھڑے ہوتے ہیں, بعض لوگوں کے تھوڑے سے ٹیڑھے ہوتے ہیں, لیکن یوں بالکل سیدھا. شاید آپ کو تھوڑا تھوڑا عجیب فیل ہو رہا ہوگا کیونکہ ہماری عادت نہیں نہ بنی. اب جی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیت. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. نیت کسے کہتے ہیں؟ آپ گھر سے نکلے تھے, ظہر کی اذان ہوئی, گھر میں آپ نے وضو کیا اور آپ گھر سے نکل کر آ گئے, تو دل میں نیت کیا ہے, کیا کرنے جا رہا ہوں؟ کون سی؟ اذان ظہر کی ہوئی ہے, تو جب آپ وضو کر کے گھر سے نکلے تو ظاہر بات ہے عصر کی نیت تو کر کے چلے نہیں, ظہر کی نیت کر کے آ رہے ہیں. تو یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اتنی نیت آپ کے دل میں ہے تو نیت کافی ہے, زبان سے کہہ لینا افضل ہے. اب ہم چلتے ہیں پہلی تکبیر کی طرف. اپنے پاؤں میں اتنا فاصلہ کرنے جتنا میں نے بتایا ہے, تو پریکٹیکل کروانے کی وجہ یہی ہے کہ تھوڑی سی عادت بن جائے. اچھا, اب ہم نے اللہ اکبر کہنا ہے, تو سب سے پہلے ہمارا چہرہ قبلہ کی طرف ہو, ہمارا سینہ قبلہ کی طرف ہو. ٹھیک ہے, اپنی توجہ. اب یوں سمجھیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, تو جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو ظاہر بات ہے ایسے تو نہیں نہ کھڑے ہوں گے, اس وقت ہماری نظر بھی نیچے ہوگی سجدے والی جگہ پہ, چہرہ قبلہ کی طرف ہوگا, لیکن بے شک ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے اپنے چہرے کو قبلہ کی طرف کرنا ہے, سینے کو قبلہ کی طرف کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ نماز کی تیسری شرط ہے, استقبال قبلہ, قبلہ کی سمت, قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا. اب شاید یہ بھی کئیوں نے پہلی بار سنا ہوگا کہ نماز کی شرطیں بھی ہوتی ہیں. جی ہاں, نماز کی 6 شرطیں ہیں, طہارت, ستر عورت, استقبال قبلہ, وقت, نیت, تکبیر تحریمہ. اچھا, یہ نماز کی تیسری شرط ہے, قبلہ کی طرف منہ کرنا اور سینہ کا قبلہ کی طرف کرنا, پاؤں کا قبلہ کی طرف ہونا. اب ہم نے دل میں نیت حاصل کی, ہماری نظر سجدے کی جگہ پر ہوگی. کس جگہ پر ہوگی؟ سجدے کی جگہ پر. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب آپ سجدے کی طرف نظر رکھیں تو دل میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اسی خاک کے اندر جانا ہے, اسی زمین کے اندر جانا ہے. آپ بتائیں, حقیقت بات ہے, جب ہم ہر نماز میں اور ہر رکعت میں ہماری سجدے والی جگہ پر ہو اور دل میں یہ خیال ہو کہ یار مجھے ایک دن موت آنی ہے, میں نے مر جانا ہے اور اس زمین کے اندر جانا ہے, تو بتائیں نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگا یا یہ حساب ہوگا فلاں سے 5,000 لینا ہے, فلاں نے 15,000 دینا ہے, فلاں کو میں نے 50,000 دینا ہے, یہ ہماری کیفیت ہو. ظاہر ہے اس وقت ہماری کیفیت یہ ہوگی کہ آنکھوں میں ہو سکتا ہے آنسو ہو, جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی یاد میں ہو سکتا ہے کچھ آنسو بھی نظر ہو جائیں, اور ہماری عبادت میں انشاءاللہ لذت بھی پیدا ہو جائے گی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ اکبر کہنا ہے. اللہ اکبر کس طرح کہیں گے؟ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے, ٹھیک ہے, اپنی ہتھیلیوں کا رخ ہم نے قبلہ کی طرف رکھنا ہے. ہتھیلیوں کو رخ کدھر رکھیں گے؟ ایک بار دیکھ لیں, قبلہ کی طرف. انگلیاں ہم نے تھوڑی سی کھلی ہوئی رکھنی ہے, نہ تو یوں کھولنی ہے نہ یوں ملا کے رکھنی ہے. نارمل حالت میں جس طرح آپ نارمل کیفیت میں ہاتھ جس طرح یوں اٹھاتے ہیں, اب اس طرح ہاتھ اٹھائیں. اچھا, ہاتھوں کا ہتھیلیوں کا رخ کدھر ہوگا؟ قبلہ کی طرف. 6 انگوٹھے ہمارے کان کی لو کو چھوئیں گے. یہ کان کی لو ہوتی ہے, یہ جو نیچے ماس لٹک رہا ہے نا, یہ کان کی لو ہوتی ہے. ادھر لگائیں, نظر سجدے کی جگہ پر ہو, ہاتھ نہ کھلے ہوئے ہوں نہ ملے ہوئے ہوں, ہاتھ اٹھا لیجئے. سجدے کی جگہ پر ہماری نظر ہے. اب ہم نے کہنا ہے اللہ اکبر. اب یہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ لفظ اللہ اکبر. یہاں پر بھی 3-4 غلطیاں پائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. یہاں پر بھی کتنی غلطیاں جی؟ 3-4 غلطیاں. پہلی کیا ہوتی ہے؟ بعض بیچارے نادانی کے اندر وہ یہ کہتے ہیں اللہ اکبر. آپ نے ایسا کہیں بیچارے الفاظ بھی ایسے کر جاتے ہیں, اس سے معنی فاسد ہو جاتا ہے, نماز شروع ہی نہیں ہوتی. جب نماز شروع نہیں ہوگی تو مکمل کہاں سے ہوگی؟ نماز شروع نہیں ہوگی تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ نماز شروع نہیں ہوگی تو اس کی برکتیں کہاں سے ملیں گی؟ ٹھیک ہے. اس کے اندر دوسری غلطی, لفظ اللہ. لفظ کیا ہے؟ اللہ. میں 2 لفظ ہیں اللہ اکبر, ایک ایک لفظ کی آپ کو پریکٹس کرواتا ہوں. اللہ لفظ کیا ہے؟ اللہ. اللہ, ٹھیک ہے. اب آگے ہے اکبر. لفظ کیا ہے؟ اکبر. جیسے مثال کے طور پر کسی شخص کا نام ہے اکبر, تو ہم فوراً کیسے کہتے ہیں؟ اکبر بھائی کی یہ بات ہے. اکبر کریانہ اسٹور والا, اس کا یہ بات ہے. اکبر بھائی سے ہمارا فلاں معاملہ ہے, ایسے ہی فوراً کہہ جاتے ہیں نا. تو اس میں بھی اکبر ہی کہیں گے, ٹھیک ہے.
بعض لوگ یہاں کیا جاتے ہیں اکبر، تب بھی معنی فاسد ہو جاتا ہے، اکبر تب بھی معنی فاسد ہو جاتا ہے. تو لفظ کیا ہے جی؟ اللہ اکبر. لفظ کیا ہے؟ اللہ اکبر. دوہرا لیں. اللہ اکبر. اللہ اچھا اس طرح آگے پیچھے دہرائیں گے نا تو پھر تقریباً اگر اس طرح آپ ایک ایک کر کے دہرائیں گے نا تو پھر 15 منٹ میں تو آپ نے صرف اللہ اکبر دہرانا ہے. پھر اگر 15 منٹ میں اللہ اکبر دہرانا ہے تو میرے خیال میں گھر فون کر دیں، ان کو کہیں سہری ادھر ہی بھیج دیں، آسانی ہوگی. پھر فجر کے بعد بھی ہم تھوڑا سا سیکھ لیں گے، پھر انشاءاللہ جب حکم ربی ہوا تو سو جائیں گے. تو ایسے نہ دہرائیں، سب نے ایک آواز میں کہنا اللہ اکبر. زندہ باد. اللہ سب کو سلامت رکھے. مزہ آ گیا دیکھیں الحمدللہ. اچھا اب جس طرح میں نے کہا تھا کہ نظر سجدے کی جگہ پر ہوگی اور سینہ اور چہرہ ہمارا قبلے کی طرف ہوگا. نارمل حالت میں ہم نے انگلیاں کھول کر ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف کرنا ہے. اب ایسے اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھا لیں. آپ نے ابھی یہ ہاتھ چھوڑنے نہیں ہے، اٹھا لیں ایسے بالکل سیدھے کریں، ہتھیلیاں قبلہ کی جانب کریں، ایسے ٹیڑھی نہیں رکھنی. بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے کر جاتے ہیں، نہ ایسے کھولی رکھیں. ٹھیک ہے جی. اب ایسے اللہ اکبر کہتے ہوئے یہاں سے ہم نے ہاتھ کو سیدھا ناف کے نیچے لے آنا ہے. یہ ناف ہے، اس کے نیچے ہم نے ہاتھ باندھنے ہیں. ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اچھا ہاتھ ادھر بھی نہیں باندھنے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض ایسے کرتے ہیں. اچھا ایسے بھی نہیں کرنا، ایسے کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی. بعض لوگ ایسے کرتے ہیں. اب یہاں سے ہاتھ ہم نے سیدھے یہاں باندھ لینے ہیں. ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ الٹی ہتھیلی آپ کی نیچے ہوگی اور انگلیوں کے درمیان آپ کا تھوڑا سا فاصلہ ہوگا، ہلکا سا فاصلہ دینا ہے. بہت زیادہ یوں کھول کے نہیں رکھنی جیسے آپ کسی کی طرف یوں اشارہ. اب یہ اشارہ اچھا تو نہیں ہے، میں لفظ بھی نہیں کہتا، تو یوں اشارہ کیا جاتا ہے، تو ایسے آپ نے نہیں کرنا. بالکل نارمل حالت میں انگلیاں آپ نے رکھنی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہاتھ نیچے ہوگا، اس کے اوپر ہمارا دایاں ہاتھ ہوگا. اب دیکھ لیں ہم نے چنگلیاں سے اور انگوٹھے سے یہاں پر ایک ہلکا بنانا ہے. ایسے ہلکا بن گیا، یہ ہاتھ نیچے آ گیا اور یہ 3 انگلیاں اس کے اوپر آ جائیں گی. ایسے کر، ایسے بعض لوگ رکھتے ہیں. یہ عورت کے لیے کہ وہ یوں رکھے گی، سینے کے اوپر ہاتھ باندھ. ہم مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ہم نے چھوٹی انگلی سے اور انگوٹھے سے یوں ہلکا بنا لینا ہے کلائی کے اوپر. اسے کلائی کہتے ہیں. یہ جو جوڑ ہے نا یہ کلائی ہے. اسے یہاں سے آپ نے پکڑ لینا ہے، یوں ہلکا بنا لینا ہے اور یوں ناف کے نیچے، یہ ناف ہے اس کے نیچے ہم نے باندھنا ہے اور یہاں پر 3 انگلیاں آپ نے رکھ لینی ہیں. یہ کس کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سب کو سمجھ آ گیا ماشاءاللہ. اسی طرح رکھ لیں. تھوڑا سا جی 1-2 کی ان کی لے لیں ویڈیو تاکہ مزید آسانی ہو. جی جی ناف کے نیچے. بایاں ہاتھ نیچے ہوگا. دایاں ہاتھ سے چنگلیاں اور انگوٹھے سے ہم یوں ہلکا بنائیں گے اور 3 انگلیاں ہم اس کے اوپر رکھیں گے. ایسے دیکھ لیں جی یہ ہلکا بنا. اب ہم نے 3 انگلیاں اس کے اوپر یوں رکھنی. ٹھیک ہے. ایسے رکھیں، ذرا تھوڑی سی پریکٹس کریں. ادھر ہاں یوں ہلکا بنانا ہے اور یوں 3 انگلیاں اوپر رکھنی ہے. اب اس کو کر لیں. کچھ میں بھی اسٹارٹنگ میں آپ سے ایسا نہ ہو لیکن کوشش کریں. کوشش کرنے سے یہ کام ہوگا. دیکھیں رزق کمانے کے لیے بھی تو آپ کتنی کوششیں کرتے ہیں، بڑی جدوجہد ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا، ایک لقمہ آسانی کے ساتھ نہیں کھایا جاتا. اس کے لیے زمین کو نرم کیا جاتا ہے، بیج بویا جاتا ہے، اس کی رکھوالی کی جاتی ہے، بارش کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر سے جناب جو وغیرہ نکالی جاتی ہے تاکہ گندم کو نقصان نہ ہو. پھر اس کے لیے بعض لوگ کانٹے بھی لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی بکریاں وغیرہ کوئی جانور وغیرہ اس پہ نہ پڑیں. پھر یہ بڑی ہوتی ہے، پھر اس کے سوکھنے کا انتظار ہوتا ہے، پھر یہ کٹائی ہوتی ہے، پھر اس کو تھریشر لگتی ہے، پھر سوکھتے ہیں، پھر جا کے جناب یہ صفائی ہوتی ہے. صفائی ہونے کے بعد یہ چکی میں پسائی ہوتی ہے، پھر گھر میں آتا ہے، پھر یہ گوندا جاتا ہے، پھر اس کا پیڑا بنتا ہے، پھر اس کو روٹی بنائی جاتی ہے، پھر اس کو توے پہ پکایا جاتا ہے اور پھر ہمارے آگے لایا جاتا ہے اور کھایا اس وقت بھی نہیں جاتا. پھر نوالا توڑا جاتا ہے، نوالا بنایا جاتا ہے، سالن میں لگایا جاتا ہے، منہ میں ڈالا جاتا ہے. محنت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بیک میں آپ دیکھیں ایک نوالے کو منہ میں ڈالنے میں 6 مہینے کی محنت ہے. 6 مہینے کی
محنت ہے. آپ نے نہیں کی, آپ نے چلے پیسوں کی خرید لی, لیکن جنہوں نے کی ہے ان سے پوچھے نا, پورے 6 مہینے میں انہوں نے انتظار کیا ہے, دعائیں مانگ مانگ کے, کبھی بارش کے لیے, بارشیں زیادہ ہو گئی اللہ ہماری فصل کی حفاظت فرما, کبھی اس کے لیے, کبھی آگ سے ہماری فصل کو بچا. تو یہ ایک لقمے کے لیے 6 مہینے کی محنت ہے, تو اس پہ بھی آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. اب ہاتھ ہم نے یہاں پر باندھ لیے اس انداز سے کہ الٹا ہاتھ نیچے اور سیدھے ہاتھ سے ہلکا بنا کر 3 انگلیاں اوپر رکھ کر. ٹھیک ہے. اب یہاں ہم نے ناف کے نیچے باندھنے ہیں. نظر ہماری کہاں ہوگی؟ تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں نظر سجدے والی جگہ پر. نظر کہاں ہوگی؟ سجدے والی جگہ پر. اب ہم نے پڑھنی ہے ثنا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہاں پر عموماً ایک غلطی کی جاتی ہے, وہ کون سے لفظ میں؟ وتعالی. وتعالی اس کو پڑھا جاتا ہے وتعالی. اچھا ایسے لگتا ہے تعالی نہیں, تالا بول رہے ہیں. وہ تالا نہیں ہوتا جندرے والا تالا, بعض لوگ جلدی میں اس کو کہتے ہیں. اچھا علماء نے یہاں پر یہ منع کیا ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے, بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک یہ بھی کہا ہے کہ لفظ اللہ تعالی کہنے سے بچا جائے. جس کو تعالی کا لفظ نہ آتا ہو وہ کہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, لفظ پاک کا استعمال کرے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ. اب پتہ نہیں وہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا تالا کہہ رہے ہیں. تالا تو جندرے والا ہوتا ہے جو ہم حفاظت کے لیے اپنے کمروں میں لگاتے ہیں یا گھروں کو لگاتے ہیں. تو لفظ کو پہلے واضح طور پہ سمجھ لیں, یہ لفظ تالا نہیں ہے, یہ ہے تعالی. کیا لفظ ہے جی؟ تعالی. محسوس ہو رہا ہے نا, فیلنگ ہو رہی ہے, یہ انشاءاللہ ہوگی تعالی. اچھا ایک پر الف مدہ ہے, دوسرے پر کھڑی زبر ہے. تعالی تعالی. ٹھیک ہے. یہ ہم نے پڑھ لی. اس کے بعد ہم پڑھیں گے تعوذ, پھر تسمیہ, پھر پوری سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے الحمد سے لے کر وَلَضَّالِّينَ تک. ٹھیک ہے. پوری پڑھنے کے بعد پھر دل میں کہیں گے آمین, اور ساتھ ہی پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اگلی سورت شامل کریں گے. آپ چاہیں تو ایک بڑی آیت پڑھ لیں, چاہیں تو چھوٹی 3 آیتیں پڑھیں, یا اس میں سورہ اخلاص, سورہ کوثر, اس طرح کی دوسری سورت آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں. اب ہمارا یہ قیام مکمل ہوا. ٹھیک ہے جی. یہ ذہن نشین رہے گا نا انشاءاللہ. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے. رکوع کرتے وقت جب ہم رکوع میں جائیں گے, سب سے پہلے ہماری نظر کہاں ہوگی؟ دونوں انگوٹھوں کے نشان پر, دونوں انگوٹھوں پر. جب ہم رکوع میں جائیں گے نا تو نظر ہم نے سجدے کی جگہ نہیں رکھنی, دونوں انگوٹھوں پر رکھنی ہے. یہاں پر ایک بزرگ علیہ رحمت ہے, انہوں نے بڑی پیاری بات کی. کہا جب تم رکوع کرو, کسی نے ان سے پوچھا کہ میں نماز میں خشوع کیسا پیدا کروں؟ کہا جب تم کھڑے ہو قیام کی حالت میں, نظر سجدے کی جگہ ہو, تو یہ تمہارا ذہن ہونا چاہیے کہ میں نے مر کر اس مٹی کے اندر جانا ہے, اس زمین کے اندر جانا ہے. جب تم رکوع میں جاؤ تمہاری نظر دونوں انگوٹھوں کے پاؤں پر ہونی چاہیے, اور تصور یہ ہو جب میری موت کا وقت آئے گا روح یہیں سے نکالی جائے. اللہ حافظ. یہ ہمارے بزرگوں کی ادائیں. ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں بس رسمن, پتہ ہی کو نہیں, گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہیں, بازو چڑھے ہوئے ہیں, 5-6 جناب گھٹنے نظر آ رہے ہیں, آئے اور فٹافٹ ٹکریں ماری, کوئی پتہ نہیں ہوتا. ہم ہنستے ہوئے آ رہے ہیں, ہنستے ہوئے جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا ہم کر کیا رہے ہیں. خدا را اپنی حالت کو بدلیں. جن کے گریبان کے بٹن کھلے ہوتے ہیں یہ بند رکھا کریں. یار اللہ کے حضور بندہ آئے اور بٹن کھلے ہوئے ہوں, یہ کیسا بے ادبی والا یار معاملہ ہے نا. اب ایک بندہ یہاں سے وزیر اعظم کے پاس جائے, مجھے یہ بتائیں بٹن کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہوں, بازو چڑھے ہوئے ہوں, 5-6 یہاں تک ہو, آپ کو کوئی اندر داخل ہونے دے گا؟ 6 جگہ آپ کو روکا جائے گا. جی بھائی صاحب کس سے ملنا ہے؟ وزیر اعظم صاحب سے ملنا ہے. اچھا لگ تو نہیں رہا وزیر اعظم صاحب کو ملنے ہیں, کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے بازو کے بٹن بند کریں, گریبان کے بٹن بند کریں. آپ ملنے آئے کہ لڑنے آئے ہیں؟ یہی کہا جائے گا. تو جب ایک دنیا دار کے پاس جانے میں ہم اتنی حفاظت کا ہمارے ساتھ معاملہ ہے, ہمارے کپڑے درست ہونے چاہیے, صاف ستھرے ہونے چاہیے, نئے اجلا لباس استری ہوا ہونا چاہیے, بٹن ہمارے صحیح بند ہونے چاہیے, ٹھاٹ باٹ ہونی چاہیے. بھائی پتہ لگے کوئی آیا ہے, چودھری صاحب, راجہ صاحب, ملک صاحب, خان صاحب, کوئی تو آیا ہے, بھائی پتہ تو چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے حضور آئے, بٹن کھلے ہوئے ہیں اور بازو چڑھے ہوئے ہیں, 5 بڑے اوپر چھنگے ہوئے ہیں, تو یہ کیسی نماز ہے؟ یہ کیسا ادب ہے؟ تو نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک عدم مصطفیٰ اور خدا کا خوف سینے میں نہ ہو.
ٹھیک ہے. جب رکوع میں جائیں گے ہماری نظر ہوگی پاؤں کے ناخنوں پر. اب رکوع کے اندر جاتے ہوئے ہم نے یہ کرنا ہے, جیسے ہی رکوع میں جائیں گے ہم نے اپنے گھٹنوں کو ہتھیلیوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا ہے اور انگلیوں کے اندر خلا رکھنا ہے, انگلیوں کے اندر گیپ رکھنا ہے, اور یہ سمجھ لیں کہ ہمارا گھٹنا ہے تو اس کو ہم نے یوں مضبوطی سے پکڑ لینا ہے, اور ٹانگیں بالکل سیدھی رکھنی ہے. بعض لوگ یوں کر لیتے ہیں, یوں ٹیڑھی کر لیتے ہیں, تو یوں ٹیڑھا نہیں کرنا ہم نے, ٹھیک ہے جی, بالکل سیدھی رکھنی ہے, پیچھے کی طرف اسٹریٹ رکھنی ہے. اب ہم نے رکوع کرنا ہے. اچھا, رکوع کے اندر جب ہم جائیں گے ہماری پیٹھ بالکل بچھی ہوئی ہونی چاہیے, سر پیٹھ کے برابر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جی, ایسے. اب ہم رکوع میں گئے, سب سے پہلے ہم نے گھٹنوں کو پکڑا, پاؤں کی انگلیوں میں خلا پیدا کیا اور پیٹھ کو بچھایا اور سر کو پیٹھ کی سیدھ میں رکھا, اور نظر کہاں رکھیں گے؟ دونوں انگوٹھوں پر. یہ آپ کے لیے رکوع میں نے کیا ہے, اس کو دیکھ لیں آپ. یوں ہم نے رکوع کر کے 3 بار سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھنی ہے. 3 بار کیا کرنا ہے؟ جو پیچھے ذرا سستی کا مظاہرہ کرنا ہے تو میں نے آپ کو آگے بلا لینا ہے, تو پھر دیکھ لیں ذرا, کیمرے کی آنکھ بھی ہے تو پھر بہت ساری آنکھیں بھی ہوں گی. گول دارا بہت بڑا بن جائے گا اور پھر بہت آزمائش ہو جائے گی. گول دائرہ والے, ویسے تو ہم گول دائرہ ٹھیک ہے. اچھا, اب ذرا دیکھیے گا جی, ہم نے رکوع میں جانا ہے, نظر کہاں رکھیں گے؟ پاؤں پر رکھیں گے نا, یا دونوں انگوٹھوں پر؟ دونوں انگوٹھوں پر, ٹھیک ہے. جانا کس طرح ہے؟ اب رکوع میں ہم گئے, سب سے پہلے ہم نے گھٹنوں کو پکڑنا ہے. یہ گھٹنے کو پکڑا, اس کو پیچھے کی طرف دبا دیا, پیچھے کی طرف دبا دیا. ہاتھ بھی ہمارے یوں بالکل سیدھے رہیں گے, یوں نہیں چھوڑنے ڈھیلے. یہ رکوع ہم نے نہیں کرنا اس طرح کر کے, یوں ہم نے پاؤں کو, یہ اپنا گھٹنے کو پیچھے دبا کے رکھنا ہے, یوں ہاتھ بالکل سیدھا رکھنا ہے, پیٹھ ہماری بچھی ہوئی ہوگی, سر ہمارا پیٹھ کی سیدھ میں ہوگا, نظر ہماری دونوں انگوٹھوں پر ہوگی, اور اس طرح ہم رکوع کر کے 3 بار تسبیح پڑھیں گے. کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم. جو سبحان ربی العظیم نہ پڑھ سکے وہ پڑھے گا سبحان ربی الکریم. تو یہاں لفظ عظیم پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, یہاں پڑھیں گے عظیم, عظیم, ٹھیک ہے, عظیم نہیں پڑھنا. جس کو عظیم نہ پڑھنا آتا ہو وہ یہاں پڑھے گا سبحان ربی الکریم. اچھا, اب یہ رکوع کا کس کس کو سمجھ لگ گئی ہے؟ ماشاءاللہ. چلیں برکت کے لیے تھوڑا سا رکوع کر لیں, برکت کے لیے. ایسے ٹانگوں کو پیچھے دبا کے رکھنا ہے, ہاتھ بالکل یوں سیدھے رکھنے ہیں, اسٹریٹ. قاری صاحب آگے آ جائیں. میں تو کہتا ہوں آپ کو میرے ساتھ آدھا سکھانا چاہیے. پیٹھ بالکل بچھی ہونی چاہیے اور سر جو ہے وہ پیٹھ کے برابر ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. اب 3 بار تسبیح پڑھیں یہاں پر آپ. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ ابھی تھک گئے 3 بار تسبیح پڑھنے میں, تو آپ نے تو 10 بار پڑھنی ہے. یہاں پر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے آپ نے صلاۃ التسبیح کے اندر, پھر تو جلدی تھک جائیں گے آپ. اچھا, آپ کھڑے ہو جائیں. یہ میں نے آپ کو ویسے کھڑا کر دیا, ٹھیک ہے. آپ کو رکوع سمجھ آ گیا. اب ہم نے رکوع سے اٹھنا ہے, یہ ہمارا رکوع ہے. اب ہم یہاں سے اٹھیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے. ہاتھوں کو یوں ہم نے بالکل سیدھا اسٹریٹ چھوڑ دینا ہے. یہاں پر ہاتھ سیدھے چھوڑ دیں گے, نظر ہماری کہاں ہوگی؟ سجدے والی جگہ. نظر کہاں ہوگی؟ سجدے والی جگہ. اب ہم نے کرنا ہے سجدہ. کیا کرنا ہے؟ سجدہ, ٹھیک ہے. اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ پڑھیں گے ربنا ولک الحمد. آپ جیسے ہی یہاں سے کھڑے ہوئے, اسے کہتے ہیں قوما. یہاں پر 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا ہونا واجب ہے. جو نہیں کھڑا ہوگا اس کی نماز واجب العیادہ ہوگی, یعنی اس پر دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہوگا. بعض لوگ یہاں سے کیا کرتے ہیں, سیدھے رکوع میں چلے گئے, کھڑے ہی نہیں ہوتے. تو یہاں سے جب ہم یوں آئیں گے تو یہاں پر ہمیں 1 بار سبحان اللہ کی مقدار کھڑا ہونا ہم پر واجب ہے. کمر ہم نے سیدھی کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو جن کی یہ عادت ہے نا کہ یہاں سے
सीधा सजदे में चले गए तो वो अपनी नमाज़ों की खैर मनाएं, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और आइंदा नमाज दुरुस्त करें। इस तरह नमाज नहीं होती। मेरा काम बताना है, मेरा काम मनवाना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, सजदा करना है। तो सजदा कितनी हड्डियों पर होगा? कितनी हड्डियों पर होगा? 7 हड्डियां कौन सी हैं? 2 हड्डियां पंजों की, 2 हड्डियां घुटनों की, 2 हड्डियां हाथ की, 1 हड्डी हाथ की। अच्छा, बाद लोग क्या करते हैं, सजदे के अंदर जो है ना वो सर सजदे में रखा और नाक ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। तो नाक की हड्डी लगना ये फर्ज है और इसे ज़मीन की सख्ती महसूस हो। बात खाली टेक देते हैं, टेकनी भी नहीं है, थोड़ी सी से सख्ती महसूस करवानी है, थोड़ा सा दबाना है। इस सूरत में हमारा फर्ज अदा होगा। अब हम सजदे के अंदर है, तो सजदे के अंदर बाद लोग क्या करते हैं कि ये जो बाजू है इसको यूँ बिल्कुल मिला देते हैं, ठीक है। ये रानों को पेट से मिला देते हैं और पिंडलियों को रानों के साथ मिला देते हैं। तो पिंडलियाँ रानों से जुदा होंगी, रान पेट से जुदा होंगे और कलाइयाँ ये बगलों से जुदा होंगी, ठीक है। अब हमने सजदे में जाना है। सजदे में जाने की तरतीब ये है कि आप अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे तो पहले आपने घुटने लगाने, पहले घुटने, हाँ, बाद लोग इस तरह सजदे में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह सजदे में नहीं जाना। सजदे में जाने का दुरुस्त अंदाज ये है कि आप पहले दोनों घुटने लगाएंगे। जी, आ जाएं, यहाँ तक आ जाएं। थोड़ा सा थक गए होंगे, मैंने कहा थोड़ा बिठा दूँ आपको। अच्छा, अब आप सजदे में जा रहे हैं, बैठ नहीं रहे, आपने सजदे में जाना है, ठीक है। सजदे में जब हम यहाँ जाने लगेंगे, जैसे यहाँ पहुँचेंगे हमारे पाँव के दोनों पंजे बिल्कुल मुड़ जाएंगे, ठीक है। क्यों? बिल्कुल फोल्ड, अपना जो है वो फोल्ड हो जाएंगे। अच्छा, मुड़ गए। अब उसके बाद हमने दोनों हाथ रखने, हाथों के दरमियान जो गैप है, इस गैप के अंदर हमने ये नाक की हड्डी रखनी है और पेशानी ज़मीन पर जमा देनी है। पहले दोनों घुटने लगाए, फिर दोनों हाथ लगाए, फिर नाक लगाया, फिर माथा लगेगा। यहाँ तक किस किस को समझ आ गया? अब पहले आप देख लें, पहले देख लें, बाद में मैं आपसे सजदा करवाऊंगा। पहले दोनों घुटने लगेंगे, अब आपने सजदा नहीं करना, सिर्फ मैं अकेला करूंगा। उसके बाद दोनों हाथ की हथेलियाँ ज़मीन पर रखनी है, फिर हमने नाक लगाना है, फिर माथा लगेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने पढ़ना है 3 बार सुब्हान रब्बियल आला। अब इस सूरत में क्या है, हमारी ये पिंडलियाँ रानों से जुदा हैं, पेट अपना राने पेट से जुदा हैं और कलाइयाँ बगलों से जुदा हैं। इस तरह हमने सजदा करना है। यूँ ज़मीन के साथ मिला के भी नहीं करना, यूँ जिस्म के साथ भी मिला के नहीं करना और यूँ भी सजदा नहीं करना, यूँ नहीं, ठीक है ना। खोल के करना है हमें सजदा। ये ज़्यादा नमाज में खड़े होते नहीं नहीं, ऐसे नहीं खोलना भाई, बाद लोग ऐसे खोल देते हैं। आपने इतना खोलना है जितना नॉर्मल कैफियत में आपकी ज़रूरत हो, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह सजदा कौन कर सकेंगे? चलें जी, करके दिखाएं। यहाँ तक तो आप पहुँच गए, माशाल्लाह। जाएं सजदे के अंदर ज़रा ना, ऐसे बैठे ना, ऐसे जो ऐसे बैठे हुए हैं, ये दोबारा ऐसे आए, ऐसे बैठे। अब समझ लें, पहले आपने घुटने ज़मीन पर लगाए, अब आप दोनों हाथ लगाएं जी, दोनों के दरमियान थोड़ा सा खला पैदा करें। अब नाक की हड्डी, नाक लगाएं। अब माथा ज़मीन पर रखें, ऐसे। पहले नाक की हड्डी लगेगी, बाद में माथा लगेगा। आपने सिखाने आए, सजदा करें ऐसे, ये सिखा रहे हैं आप में से बात हो सकता है जी सजदा तो किबले की तरफ करना चाहिए, सजदा बाकी किबले की तरफ करना चाहिए, लेकिन यहाँ हम सीख रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे, ठीक है जी। ये है सजदे में जाने का तरीका। अब जब हम सजदे में चले गए, अब हम सजदे की हालत में हैं, तो हमारी पंजों की उंगलियों का रुख किस तरफ होगा? किबला की तरफ। 10 उंगलियां हमारी किबला की तरफ होंगी, किबला रुख हमने रखनी है। बाद लोग क्या करते हैं, यहाँ मैं आपको समझाने के लिए इंशाल्लाह बता देता हूँ। आप देखिएगा, 2-3 चीज़ें मैं इसमें दिखाऊंगा आपको, तो वो आप देख लें। पहले तो हमें घुटने लगाने हैं, फिर हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी लगेगी। बाद लोग क्या करते हैं, सजदा इस तरह करते हैं, बाद लोग इस तरह करते हैं, बाद लोग इस तरह करते हैं। तो इन तीनों तरीकों से सजदा
نہیں ہوگا، ان تینوں طریقوں سے سجدہ نہیں ہوگا. ہم نے پاؤں کے انگلیوں کو موڑ کے رکھنا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے. پہلے تو ہمیں گھٹنے لگانے ہیں، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی لگے گی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں سجدہ اس طرح کرتے ہیں، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں. تو ان تینوں طریقوں سے سجدہ نہیں ہوگا، ان تینوں طریقوں سے سجدہ نہیں ہوگا. ہم نے پاؤں کے انگلیوں کو موڑ کے رکھنا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی. پنجوں کا رخ کس طرف ہوگا؟ قبلہ کی طرف. اب ہم نے سجدے سے اٹھنا ہے. جس طرح ہم سجدے میں گئے ہیں اسی طرح ہم سجدے سے اٹھیں گے. سب سے پہلے ہم نے سجدے میں اٹھتے وقت پیشانی اٹھانی ہے، پھر ہم یوں ناک اوپر اٹھائیں گے، پھر دونوں ہاتھوں کو ادھر لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. دو سجدوں کے درمیان ہم نے کرنا ہے وقفہ. ٹھیک ہے نا جی. سمجھ لیں پہلا سجدہ ہے یہ، پہلا سجدہ. اب ہم نے اٹھنا ہے، پہلے اٹھائیں گے پیشانی، پھر اٹھائیں گے ناک، اور پھر یوں آ کر ہم یہاں بیٹھ جائیں گے. اس صورت میں ہمارا دایاں پاؤں کھڑا ہوگا، دائیں پاؤں کی پانچوں انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں گی. یاد رکھیں اس میں ہم یوں پاؤں بچھا نہیں سکتے. بعض لوگ اس طرح بچھا دیتے ہیں پاؤں. دیکھ لیں اب اٹھے سجدے سے ایسے بیٹھ جائیں گے. بعض لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بعض ایسے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے بلا عذر آپ نے نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے نا جی. اب سجدوں کے درمیان یوں بیٹھنے کو اسے کہتے ہیں جلسہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ جلسہ. نماز میں کتنے سجدے فرض ہیں؟ کتنے سجدے فرض ہیں؟ 2. ٹھیک ہے. پہلا سجدہ کیا، اب ہم یہاں آ کر بیٹھ گئے دوسرے سجدے کے لیے، تو اسے جلسہ کہیں گے. یہاں پر ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکنا واجب ہے. ٹھیک ہے. بعض کیا کرتے ہیں پہلا سجدہ کیا، اوپر ہوئے، دوبارہ واپس پیچھے چلے گئے. اس طرح واجب کا ترک ہوگا، نماز واجب العیادہ ہوگی. تو یہاں آ کر ہم نے بالکل پیٹھ کو سیدھا کر کے بیٹھنا ہے. ایک بار یہاں رکنا ہے، ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار. یہاں بہتر یہ ہے کہ آپ پڑھ لیں اللہم اغفر لی. کیا پڑھ لیں؟ اللہم اغفر لی. یہاں پڑھ لیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہم نے دوسرا سجدہ کرنا ہے. سجدہ سب کو سمجھ آ گیا ہے نا جی؟ انتہائی شارٹ کٹ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بہت زیادہ شارٹ کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اب اسی طرح ہم نے دوسری رکعت کا تشہد کرنا ہے. جیسے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ. شروع ہو گیا. ہاں جی. السلام علینا ورحمۃ اللہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. آگے تھوڑا آپ بھی مجھے پڑھائیں نا یار، ظاہر بات میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں آپ میں سے، کہیں ہوگا تھوڑا مجھے بھی پڑھائیں. آگے کیا پڑھیں گے؟ یہ بھی تھوڑا سا ٹیسٹ لگا رہا ہوں، چیک کر رہا ہوں کرنٹ ہے کہ نہیں ہے. بالکل تاریں خشک تو نہیں ہوگی، اندر سے جلی ہوئی تو نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. دوسری رکعت میں آپ بیٹھے، ہم نے تشہد پڑھنی ہے. عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیا. اگر سنت قبلیہ آپ ادا فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ، تو اس میں آپ پڑھیں گے جو ہے وہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، دعائے مسورہ تک. پھر ہم نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے. اچھا اب جب ہم یہاں بیٹھے تو تشہد کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب میں آپ کو وائنڈ اپ کی طرف جاتا ہوں. ہم نماز سے فارغ ہونے کی طرف جا رہے ہیں. جس طرح ہم نے پہلی رکعت پڑھی ہے اسی طرح دوسری رکعت پڑھیں گے، اسی طرح تیسری رکعت پڑھیں گے، اسی طرح چوتھی رکعت پڑھیں گے. فرض نمازوں کے اندر ہم نے پہلی رکعت میں ثنا پڑھنی ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، دوسری صورت ملانی ہے. دوسری رکعت میں ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، دوسری صورت ملانی ہے. تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور رکوع کے اندر چلے جانا ہے. اگر آپ اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر دوسری صورت ملا لینا بہتر ہے. اگر کوئی فرض نماز میں آگے صورت نہیں ملاتا تو تب بھی حرج نہیں ہے. اسی طرح ہم فرض نماز کی چوتھی رکعت میں بھی صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں گے. لیکن جو سنتوں کا معاملہ ہے اور نوافل کا، وہ اس سے جدا ہے. اس میں یہ ہے کہ پہلی اور تیسری رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ، پھر دوسری صورت ملائیں گے.
دوسری اور چوتھی رکعت میں صرف ہم نے ثنا نہیں پڑھنی، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، دوسری سورت ملا کر ہم پڑھیں گے۔ اب ہم بیٹھ گئے، اس طرح بیٹھنے کو اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعتوں کے بعد بیٹھیں گے تو اسے کہتے ہیں قاعدہ اولا، ٹھیک ہے۔ اگر 4 رکعت والی نماز میں اس طرح بیٹھے ہیں تو اسے کہتے ہیں قاعدہ آخرہ، قاعدہ آخرہ، ٹھیک ہے، یعنی آخری قاعدہ۔ اب یہاں پہنچے تو ہم پڑھ رہے ہیں تشہد۔ جب پہنچیں گے ہم اشہد اللہ، لا پر جیسے ہی پہنچیں گے تو ہم نے اپنی انگلیوں کا حلقہ بنا کر شہادت کی گواہی دینی ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ چنگلیاں کی انگلی اور اس کے درمیان والی انگلی یہ یہاں آ جائے گی، انگوٹھا اور یہ بڑی انگلی اس سے حلقہ بن جائے گا، اور شہادت والی انگلی سے ہم نے گواہی دینا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح اشہد اللہ لا۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب یہ انگلی کھڑی کرتے ہیں تو یوں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا، بعض لوگ یوں کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں گے اپنی زندگی کے اندر شاید ایسا بندہ آپ کو مل جائے، میں نے تو اپنی زندگی میں الحمدللہ ایسے بندے دیکھیں کہ وہ سجدہ زمین پہ نہیں، مٹی کی ٹکی ہوتی ہے اس پہ کرتے ہیں، وہ سجدہ زمین پہ کرنا تو ہی سمجھتے ہیں۔ اب ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ جس جو ہے وہ مٹی کی ٹکلی پر آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ بھی اسی زمین کا حصہ ہے، تو پھر اس پہ بھی سجدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے پوری زمین کو پاک کر دیا گیا ہے، ورنہ پہلے کی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ مخصوص جگہ ہوتی تھی اور مخصوص جگہوں پر جا کر وہ عبادتیں کیا کرتے تھے، لیکن حضور کی آمد کا صدقہ حضور کی امت پر الحمدللہ کرم نوازیاں ہیں حضور کے صدقے میں کہ پوری زمین کو پاک کر دیا گیا۔ جہاں پر ظاہری طور پر کوئی نجاست نہیں وہاں بندہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور سجدہ بھی کر سکتا ہے۔ اب جیسے ہی ہم یہاں پر پہنچے تو اب ہم پہنچے اشہد اللہ، لا پر جیسے ہی پہنچیں گے ہم نے یوں انگلی کو کھڑا کرنا ہے، الہ، اشہد اللہ الہ پہ ہم نے انگلی کو یوں گرا دینا ہے اور ہاتھوں کو یوں کھول لینا ہے۔ بعض لوگ یوں مٹھی بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں، یوں کر کے، یوں نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اب ہم دعائے مسورہ پڑھیں گے، کوئی سی بھی ایک دعائے مسورہ اس دعا کو کہتے ہیں جس دعا کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہو، جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا بھی ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، دونوں دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہم نے کیا کرنا ہے، سلام پھیرنا ہے۔ اب یہ ہے نماز سے خارج ہونا، اسے کہتے ہیں خروج بسنعی۔ یہ نماز کا 7واں فرض ہے۔ نماز سے پہلے 6 شرائط بھی ہیں، نماز کے اندر 7 فرض بھی ہیں، نماز کے اندر 30 واجبات بھی ہیں، 92 سنتیں بھی ہیں۔ یہ آج پہلی بار کس نے سنا ہے کہ نماز کی 6 شرطیں ہیں، 7 فرض ہیں، 30 واجبات ہیں، 92 سنتیں ہیں؟ یہ آج پہلی بار کس نے سنا ہے؟ کوئی شرم کی کیا بات ہے یار، دین کے معاملے میں کون سے؟ حالانکہ سنا سب نے پہلی بار ہوگا، یہ گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں، یہ سب نے پہلی بار سنا ہے کہ نماز کے 30 واجبات بھی ہوتے ہیں اور 92 سنتیں بھی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو چلیں آپ بے شک نہ اٹھائیں لیکن خود سے پوچھ لیں، کیا مجھے 6 شرطیں 7 فرائض 30 واجبات 92 سنتیں یاد ہیں کہ نہیں؟ ابھی مکروہات مفسدات اللہ تعالیٰ دیں، ان کو چھوڑ ہی دیں۔ پہلے تو ہم اپنی حالت پر غور کریں کہ ہم نماز آتی کتنی ہیں، ہمیں نماز سے فارغ ہونے کے معاملات میں نپٹا۔ اب ہم نماز سے فارغ ہونے لگے، اسے کہتے ہیں خروج بسنعی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں انتہائی شارٹ کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اب اچھا، بعض لوگ تشہد میں بیٹھتے ہیں یہاں انگلیاں رکھتے ہیں، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع کیا، فرمایا جو یہاں پر یوں ہاتھ رکھتے ہیں قیامت کے دن ان کی انگلیاں یہاں سے کاٹ دی جائیں گی۔ ہاتھ ہم نے یہاں رکھنا ہے، عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ یہاں رکھے گی، مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ گھٹنے کے کنارے پر رکھے گا۔ ایسے نہیں بیٹھے، گریبان کھلا ہوا ہے، بازو چڑھے ہوئے ہیں، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے لگتا ہے پتہ نہیں کیا کرنے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے بالکل مؤدبانہ انداز میں یہاں رکھ کے اس ہاتھ کو یوں بیٹھیں گے۔ اب ہم نے پھیرنا ہے جی سلام۔ سلام کے اندر ہم کیا بات ہے ہماری سلام پھیرنے کے لیے۔ سلام پھیرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نظر کہاں ہوگی؟ دائیں طرف سلام پھیرا تو نظر ہوگی کندھے پر، نیت ہوگی کہ جو میرے دائیں طرف جو فرشتہ ہے جو میری نیکیاں لکھ رہا ہے میں اس کو سلام کر رہا ہوں۔ لیکن ہمارے سلام کرنے کے بڑے بہترین انداز اور مارکیٹ میں نئے انداز ایجاد ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
شازیم بھائی آئے ہوئے ہیں, حاجی ولی صاحب بھی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. یہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ توجہ میری طرف. ہم سب سے پہلے سلام, نماز سے فارغ ہو رہے ہیں. اچھا, نیت تو یہ کرنی تھی کہ یار میں فرشتے کو سلام کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, نظر ہم نے کندھے پر رکھنی ہے. اب کیا ہے, ہم ایسے کر رہے ہیں. اچھا, پورا یوں آگے جھکتے ہیں نا ماشاءاللہ. بعضوں کے بیچاروں کی وہ رانیں جو ہے وہ پنڈلیوں سے جدا ہو جاتی ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جن کے ساتھ ہوتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ابھی تک سلام پھیرا ہے. اچھا ماشاءاللہ, شاہد جان بھی ہے, شازیم بھائی بھی ہیں, گل ولی صاحب بھی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, اب ادھر سے سلام یوں پھیریں گے. حاجی وزیر صاحب بھی ہیں, شاہ جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, محمد عظیم بھائی بھی ہیں. یہ حالت ہے ہماری. اب ہم پوری نماز ٹھیک پڑھ رہے ہیں, یہاں آ کے ہم اپنی نماز کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں یوں کیا, اور ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہم نارمل کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے امام کہے گا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, فوراً یوں ہو جائیں گے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنا ہے, ان چیزوں سے بچنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت ساری چیزیں نماز کے اندر نہیں ملی ہوں گی اور آپ نے سیکھی ہوں گی. آپ اپنے قیمتی وقت میں سے زیادہ نہیں, 20 منٹ روزانہ کے عہد کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے وقت کریں گے. باقی 23 گھنٹے 40 منٹ آپ دنیا داری کریں یار. بچوں کو ٹائم دیں, بیوی کو ٹائم دیں, کاروبار کو دیں, رزق حلال کمائیں, سارا کچھ کریں. 20 منٹ اللہ کے دین کے لیے دیں گے. کون کون عہد کرتا ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.